دوسرا سوال یہ ہے کہ غالب کہتا ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، اصل ایمان ہے، مرے بدخانہ میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ حضور یہ اسلام کے ساتھ کس قدر منسلک ہوتا ہے یہ کس کا یہ نظریہ؟ وہ تو انسانی نظر کا فیصلہ بتا رہا ہے صرف، جی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو نہیں بتا رہا۔ انسانی نظر میں جہاں تک انسانی نظر پہنچتی ہے وہ تو وفا کو دیکھ سکتی ہے، یہ کہ کون سی وفا سچ کے ساتھ تعلق رکھنے والی تھی، کون سی جھوٹ کے ساتھ، یہ جھگڑے تو چلتے رہیں گے، آدمی آپس میں کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ غالب تو کہتا ہے کہ ایمان کا اصل وفا ہے، اس لیے جو شخص اپنے ایمان کو وفاداری سے ثابت کر دے، جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ اس پر کسی قسم کا ظلم کریں، زیادتی کریں، اس کو حقوق سے محروم کریں، کیونکہ اس نے ہر حالت میں اپنی وفا کو سچا ثابت کر دکھایا ہے۔ اور جب وفاداری ہو تو اس تکلیفیں بھی انسان اٹھاتا ہے اس مقصد کے لیے۔ جہاں تک انسانی نقطۂ نظر کا تعلق ہے اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اپنا تعلق سچا کر دیا۔ غالب کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایسا شخص جو صدق کے دل سے کسی ایمان پر قائم ہو، اگر وہ بت خانے میں بھی مر جائے تو اس بات کا اہل ہے کہ اسے خانہ کعبہ میں جگہ دی جائے، کیونکہ خانہ کعبہ کی بھی بنیاد وفاداری سے اوپر ہے۔ خدا کی خاطر اپنے ایمان پر وفاداری سے قائم رہنا، یہ غالب نے روح سمجھی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس لیے ایک شاعر کا خیال ہے، لیکن اس بات کا فیصلہ بھی انسان اگر کرے کہ فلاں وفاداری میں مر گیا تو اس کو بہت سی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ فیصلہ بھی غلط ہی ہوگا بہرحال۔ ٹھیک، وہ ایک انسان بعض دفعہ ایک مقصد سے وفا کر رہا ہوتا ہے بظاہر، جی، لیکن اس کے پیچھے کچھ لالچیں ہوتی ہیں، کچھ تعلقات کے جھگڑے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے دل میں اس کا خیال بدل بھی چکا ہو۔ مجھے کئی ہندوؤں کے خط آتے ہیں انڈیا سے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا وہ رابطہ ہوا، ہمیں فلاں کے ذریعے پیغام پہنچا، ہمارے دل میں یہ بات گڑ گئی ہے کہ اسلام سچا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اتنا غالب اور اتنا ظالم ہے کہ ہم نہیں بدل سکتے۔ تو وہ اگر مرے تو غالب کی آنکھ تو اس کو وفاداری دیکھے گی نا، ٹھیک، لیکن انسان کو کیا پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح کئی مسلمان ہوتے ہیں جو دل میں بددیانت ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کے غلبے کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، کئی دہریہ ہو چکے ہوتے ہیں، سوسائٹی بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے۔ تو ایک شاعر کی آنکھ تو ان کو وفاداری پائے گی، لیکن یہ بات نہیں ہے، وفا کا پیمانہ بھی ایسا ہے جسے انسان نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہتر جانتا ہے کہ کون کس حالت میں جان دے رہا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس مضمون کو دعا کے طور پر ہمیں سکھا دیا، ربنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ نہیں فرمایا وفاداروں میں جام وفات دے، یہ فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، ربنا توفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں ایسی حالت میں وفات دینا کہ تیری نظر میں ہم نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں۔ اس لیے اصل نقطہ تو قرآن کا ہی نقطہ ہے، باقی تو شاعرانہ چٹکلے ہیں صرف۔ جزاک اللہ۔